بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے بدر کی طرف روانگی۔ روحا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا کہ مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت کون تھے؟ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک بادشاہ تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی۔ ہمارے جو مسلمان وہ جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ تجارتی قافلے کے پیچھے گئے ہیں تو راستے میں اچانک پھر انہوں نے اپنی مدد مانگ لی۔ وہ اونٹ لے کر گئے، اونٹ کے کان کاٹ کر کجاوے الٹ کر سب پڑا تھا نا۔ تو وہ اچانک سے ادھر سے مکہ سے بہت بڑا لشکر جو ہے وہ بدر کی جانب روانہ ہو گیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کریں گے۔ تو ادھر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ گھوڑوں کی تعداد تھی صرف 5، صرف اونٹ 70 تھے، اونٹ 70۔ اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ مطلب سواری کرنے کے لیے 4 آدمی ایک اونٹ پہ سواری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، باری باری، 2 نیچے چل رہے ہیں، 2 سواری کر رہے ہیں، وہ تھک جائیں پھر 2 اوپر 2 اس طرح کر کے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی جو اونٹ مقرر کیا وہ بھی یہ حضور علیہ السلام 4 سنگی تھے سارے۔ کتنے؟ 4 یہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں تو میں سوار رہوں تو باقی جو ہے وہ پیدل چلیں، نہیں، حضور بھی اپنی باری پہ پہلے 2 کوئی اور سفر کرتا، پھر کوئی اور کرتا، پھر حضور کی باری آتی، پھر حضور اتر جاتے، پھر اس طرح باری تھی۔ تو اگرچہ وہ جو ساتھ تھے غلام اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے، وہ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ جواب میں فرمایا جاتا، تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں، اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہوں۔ یعنی کہ پیدل چلنے سے اللہ کی رحمت اور ثواب بھی ملے گا، جتنی مشقت اٹھاؤ گے اللہ کی راہ میں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو کہا، نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ میں بیٹھا رہوں اور تم پیدل چلو، اور نہ ہی میں اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہونا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی رحمت اور ثواب لے لو اور میں بغیر ثواب کے جاؤں۔ یہ تھا جذبہ۔ تو دین کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو خوشی خوشی قبول کریں۔ اب آپ مدرسہ میں آئے ہوئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کو یہاں کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں، کیا آپ کو آپ کے وقت میں کھانا نہیں ملے گا، یہ مشکل ہو سکتی ہے، آپ اس پہ صبر کریں۔ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں ملے گا، آپ کچھ اور کھانا چاہتے ہوں گے، یہاں کچھ اور ہوگا، آپ اس پہ صبر کریں۔ آپ کا دل ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد سو جائیں، مدرسے میں فجر کے بعد پڑھنا ہوتا ہے، اس پر صبر کریں۔ آپ کا دل ہوگا کہ ہم چھٹی جائیں، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو چھٹی نہیں بھیجا جائے گا، آپ اس پہ صبر کریں۔ جتنا صبر کرتے جائیں گے اتنی اللہ کی رحمت اترتی چلی جائے گی۔ روحا کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، پتہ چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا، تو آپ نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی والا پانی برتن میں ڈالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا۔ اس پر تھکاوٹ کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔
اس غزوہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرانے کا حکم فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بدری صحابہ ایسے ہیں جن سے متعلق اللہ نے فرمایا تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خود ٹھہرایا تھا مدینہ میں، حضور کی بیٹی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھیں وہ بیمار تھیں، کہا ان کے لیے آپ ٹھہریں۔ حضور نے فرمایا یہاں ٹھہریں گے اس کا ثواب بھی اللہ دے گا، اور جہاد میں جائیں گے نہیں، جہاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ تھی شان سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کہ بدر میں گئے نہیں لیکن ثواب ملا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ ہی سے روانہ فرما دیا تھا۔ روحہ کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا، پر ایک دیہاتی ملا، اس سے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا، اس طرح اسلامی لشکر زفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باری باری اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو دعا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تقاریر کی۔ ان کی تقاریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اب انصاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم بھی مانیں گے، فرما برداری بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اور زیادہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل ایمان، اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ سبحان اللہ۔ زفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب جب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں 2 ماشکی پانی بھرنے والے ملے، یعنی پانی بھرنے والے، وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ اس دوران ابو سفیان
قافلے کا رستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک ہی تھا، دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں فاصلے پر پانی تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، تب اللہ رب العزت نے بڑے کرم خاص سے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافروں کی طرف کیچڑ ہو گیا اور کافر پریشان ہو گئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس حال میں نماز کے لیے کہا؟ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ اس سے بڑی ٹینشن کوئی ہو سکتی ہے؟ ہیں جی، ہمارا یو پی ایس بند ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلو بھائی چھوڑو آج نماز ہے، تو ادھر دونوں لشکر آمنے سامنے۔ اس وقت کوئی لائٹ تھی، بجلی، یو پی ایس، کوئی لائٹ، کوئی ٹارچ، موبائل، کچھ بھی تھا؟ اندھیرے میں، کفار کے دشمنوں کے نرغے میں، اور حضور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ پتہ چلا زندگی کی سب پریشانیوں کا علاج ممکن ہے، لیکن نماز کی قضا بھی ہو جائے تو اس کا وہ ثواب نہیں ملتا جو کہ ادا کا ملتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں نماز کی پابندی کریں۔ گھر میں چھوٹی سی کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ ہم جناب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بس یہ سر میں درد ہو گیا، ٹینشن ہو گئی، دوڑ دھوپ ہو گئی ہے، تو ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ حضور اسلام نے عین تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ کیسے مسلمانوں نے تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی ہے۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں، میں اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاڑ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب کی رائے بڑی عمدہ ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی استاد، والد، مرشد، کوئی بھی بڑا اگر کسی جگہ کوئی فیصلہ کرے لیکن آپ اس علاقے کو یا اس سے متعلق معاملات کو جانتے ہوں تو آپ اپنی طرف سے مشورہ دے سکتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، میں چونکہ زیادہ اس علاقے کو یا اس بات کو یا اس معاملے کو یا اس فیلڈ کو جانتا ہوں تو آپ یہ فیصلہ اپنا بدل لیں، بلکہ اس کے بدلے میں یہ فیصلہ کریں جس طرح کہ حضور نے کہا ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، رکیں گے، لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس جگہ پڑاؤ ڈالنا اچھا نہیں ہے، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ حضرت خباب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی رائے اچھی ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آگے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا، مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوا کر جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ذی رائے
کہا جانے لگا، عقل مند کہا جانے لگا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں۔ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائباں ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائباں بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا، اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قیام فرمایا